العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلا سبق فرقہ اسلامیہ کے تعارف پر مشتمل تھا۔ بات یہ یہاں تک پہنچی تھی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 طبقے ہیں: طبقہ محدثین، طبقہ متکلمین اشاعرہ، طبقہ متکلمین ماتریدیہ اور طبقہ صوفیہ۔ چاروں کا تعارف دیا جا چکا۔ طبقہ اشاعرہ کے سربراہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی سی تبدیلی مذہب کی کہانی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ پہلے وہ معتزلی تھے اور جس زمانے میں وہ معتزلی تھے اسی زمانے میں انہوں نے اعتکاف مہینے بھر کا رمضان میں کیا تھا۔ ان کو 3 اشروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متوجہ کیا کہ میرے مذہب کی تائید کرو۔ 1-2 عشرہ تو ایسے ہی گزر گیا، متفکر رہے کیا مطلب ہے اس کا۔ آخری عشرہ جب چل رہا تھا تو 27ویں شب کو ان کو عبادت کی توفیق نہیں ہوئی، حالانکہ اس رات میں عام طور پر آدمی کچھ زیادہ ہی عبادت کا عادی ہوتا، ان پر نیند کا غلبہ ہونے لگا، سو گئے۔ افسوس بھی ہو رہا ہے کہ آج عبادت کی توفیق نہیں ہو رہی، لیکن نیند آ گئی، سو گئے غیر اختیاری طور پر۔ اسی حالت میں آج تیسری مرتبہ یعنی 27ویں شب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے تم سے پچھلے 2 خوابوں میں کہا تھا کہ میرے مذہب کی پیروی کرو، تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا؟ تو انہوں نے اپنی کچھ کارکردگی بتائی کہ وقت ترکت الکلام یا رسول اللہ ولزمت کتاب اللہ و سنتک، میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو حرز جان بنا لیا ہے اور باقی علم کلام کی تفصیلات کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے یہ کب کہا تھا کہ اس علم کلام کے عنوان کی جو بحثیں ہیں وہ چھوڑ دوں؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرے مذہب کی، میرے موقف کی، مسلک کی ترویج و اشاعت میں لگ جاؤ۔ انہوں نے خواب میں ہی کہا، یا رسول اللہ، میں خواب کی بنیاد پر اپنے مذہب کو کیسے چھوڑ دوں، جس مذہب کو میں نے مضبوط کرنے میں 30 سال گزار دیے اور بڑی جانفشانی کے ساتھ مطالعے کی روشنی میں اس کو مستحکم کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی فرمایا، لولا انی عالم ان اللہ سیمدک بمدد من عندہ لما قمت عنک حتی ابین لک وجوہہا۔
آپ نے فرمایا کہ ابو الحسن تمہاری رہبری کا ذمہ اگر اللہ نے نہ لے لیا ہوتا تو میں آج جب تک بتا نہ دیتا یہاں سے نہ جاتا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ خود تم کو بتا دیں گے۔ اب یہ فرماتے ہیں میں سو کے اٹھا تو میرا بالکل انشراح بدل چکا تھا۔ پہلے میں جس قدر پکا معتزلی تھا، اب اسی درجہ میں پکا سنی ہو گیا، یعنی اہل سنت والجماعت میں شامل ہو گیا، اور معتزلہ کے عقائد کا فساد، بگاڑ، یہ ساری باتیں میرے سامنے آنے لگی، اور میں نے اس کا علانیت سب کے سامنے اظہار کیا، بلکہ اعلان کیا کہ اب جو کوئی مجھ سے مقابلہ کرنا چاہے وہ کر لے، سمجھنا چاہے سمجھ لے، اللہ نے مجھے حق سمجھا دیا، میں اب اہل سنت والجماعت کا ترجمان ہوں۔ یہ تعارف میں دے رہا تھا شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ اسلامی فرقہ جو حق ہے اس کی 4 جماعتوں میں سے ایک جماعت یہ جو شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی منسوب ایک طبقہ ہے اہل حق کا، جنہیں ماتوریدیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تیسری جماعت اہل حق کی۔ شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے محمد ابن محمود، کنیت ابو منصور۔ یہ متکلمین، ماتوریدی متکلمین کے امام ہیں۔ اس فیلڈ کے جو طبقہ ماتوریدیہ کہلاتے ہیں جو لوگ، تو اس فیلڈ کے یہ امام ہیں۔ 3 واسطوں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنتے ہیں، اس طرح سے کہ انہوں نے فقہ حاصل کی ابو بکر جوزجانی سے، انہوں نے ابو سلیمان جوزجانی سے، اور انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو گویا 3 واسطہ ہوا امام ابو حنیفہ اور ابو منصور ماتوریدی رحمہم اللہ کے درمیان، 3 واسطوں سے یہ شاگرد ہیں۔ شیخ ابو منصور ماتوریدی کی چند تصنیفات ہیں، ان میں مشہور کتاب حضرت کی یہ ہیں: کتاب التوحید، کتاب المقالات، کتاب اوہام المعتزلہ۔ سن 333 ہجری میں وفات ہوئی۔ ماتوریدی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ماتورید سمرقند کا ایک محلہ تھا، اس گاؤں کی طرف نسبت کر کے ان کو ماتوریدیہ کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا طبقہ محدثین کا، اہل حق کا، اہل سنت والجماعت کا، یہ صوفیاء کرام کا، اہل سنت صوفیاء کا ہے، جن کے بارے میں میں تفصیل اس سے پہلے ابھی کر چکا پچھلے سبق میں۔ یہ تو وہ فرقے ہوئے جو حق پر نہیں ہیں، جو حق پر تھے، استغفر اللہ، جو حق پر تھے، جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی جو غیر اہل حق، مثلا خوارج، مرجیہ، معتزلہ، جہمیہ، ان کی تفصیل بھی آپ نے اپنی جگہوں پہ پڑھ رکھی ہے۔
ایمان کی جو بحث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ذکر کر رہے ہیں، تو ایمان کی بحث کے ذیل میں یہ اسما آپ کے سامنے بار بار آئیں گے، کبھی متکلمین کا لفظ، کبھی محدثین کا لفظ، اور کبھی معتزلہ، خوارج، مرجیہ، کرامیہ وغیرہ کے یہ الفاظ کانوں میں پڑیں گے، تو آپ ان کا یہ تعارف آپ مستحضر رکھیں۔ کتاب الایمان، ایمان اس کا مادہ آمن یا امنو ہے، امن سے یہ مشتق ہے۔ امن یا منو، امنن کے معنی آتے ہیں مطمئن ہونا، بے خوفی کو امن کہتے ہیں۔ خوف ہو تو خوف ہے، اور خوف نہیں ہے تو وہی امن ہے۔ باب افعال میں جائے تو تعدیہ کا معنی ہوتا ہے بے خوف کرنا، کسی کو بے خوف کرنا یعنی امن میں رکھنا، مطمئن کر دینا۔ اس کا استعمال کبھی صلے کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی بغیر صلہ کے۔ بغیر صلہ کے جب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت کبھی ایک مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کبھی دو مفعول کے ساتھ۔ ایک مفعول کے ساتھ استعمال، جیسے آدمی کہتا ہے آمنتہ، میں نے اس کو امن دیا، مطمئن کر دیا۔ اور کبھی آمنتہ غیری، میں نے اپنے غیر سے اس کو امن دیا۔ یہ دونوں طرح اس کا استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اس کا استعمال صلہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی صلہ اس کا من آتا، کبھی لام آتا، کبھی با آتا۔ اس کا صلہ من آوے تو امن دینے کے ہی معنی میں ہے، با آوے تو تصدیق کا معنی ہوتا ہے۔ آمنت باللہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، تو یہ ایمان باللہ جو بولا جاتا ہے یہ تصدیق کے معنی میں، اور لام کے ساتھ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس وقت یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ اور غور کیا جاوے تو تقریباً سارے معانی میں ایک بنیادی معنی پوشیدہ ہے، وہ ہے ازالہ خوف کا اور تاکید امن کا۔ یعنی انسان جب کسی کی تصدیق کر لیتا ہے یا کسی کو کسی چیز کا یقین دلا دیتا ہے تو یاد رہنا چاہیے کہ اس موقع پر اس کو تکذیب سے، تردید سے، مخالفت سے مطمئن کر دیتا۔ تو اصلی معنی تو ہے مطمئن کرنا، امن کی کیفیت تک اس کو پہنچا دینا، لیکن صلہ کے فرق سے جگہ جگہ اس کا دوسرا معنی بھی ہو جاتا ہے۔ ایمان کا ایک صلہ آتا ہے علی، اور جب علی کے صلہ کے ساتھ اس کا استعمال ہو تو اعتماد کے معنی میں ہوتا ہے۔
حدیث میں اس کی مثال موجود ہے، ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، آمن علیہ البشر، ہر نبی کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں کہ ان کے اوپر لوگوں کو اعتماد کرنا پڑتا ہے، لیکن ایمان کا یہ صلہ اعلیٰ بہت ہی قلیل الاستعمال ہے۔ بقول علامہ انور شاہ کشمیری کے کہ صرف حدیث میں ایک ہی جگہ ہم کو ملا کہ یہاں ایمان کا صلہ اعلیٰ ہے اور اعتماد کے معنی میں ہے۔ اب ہماری گفتگو کا خلاصہ اس طرح کر لیجئے کہ ایمان کا استعمال 4 طریق پر ہے۔ ایک تو یہ کہ متعدی بے نفس ہی ہوتا ہے، خواہ ایک مفعول کی طرف یا 2 مفعول کی طرف، یعنی بغیر واسطے حرف جر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ متعدی بے نفسی ہوتا ہے، جسے آمنتہو، آمنہم من خوف، اور کبھی حرف جر کے کو صلہ بنا کر کے لایا جاتا ہے۔ اور پھر صلہ میں کبھی کوئی چیز آتی ہے اور کبھی کوئی چیز آتی ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی تو متعدی بے نفس ہی ہوتا ہے، خواہ ایک مفعول اس سے بنے یا 2 مفعول بنے، حرف جر اس کے بعد آتا ہی نہیں۔ اور کبھی متعدی ہوتا ہے حرف جر کے واسطے سے، آمنہم من خوف۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ایمان کو تصدیق کے معنی میں ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے ایمان کو یقین کے معنی میں۔ تیسری صورت ہے ایمان انقیاد کے معنی میں، متبع ہونے کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اعتماد کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ چند معانی اس کے۔ اب اگلی گفتگو انشاءاللہ ایمان کی لغوی اور شرعی تعریف وغیرہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی اگلی گفتگو میں کوشش کی جائے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.